أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال تبارك وتعالى وتخونوا أماناتكم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وتخونوا أماناتكم الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد يعني الفريدة. يقول لا تخونوا لا تنقضوها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ انفال کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، امانات میں خیانت نہ کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، امانت سے مراد یہ ہے کہ وہ اعمال جو اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے ادا کرنے کا، گویا وہ بھی امانت ہیں. یعنی اللہ نے جو فرائض مقرر فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ نماز ادا کرو، تو گویا یہ ایک امانت ہے. تو اگر صحیح ادا کریں گے تو آپ امانت صحیح ادا کریں گے. اگر آپ اس میں کوئی نقص رکھیں گے تو گویا یہ بھی خیانت ہوگی امانت کے اندر. اس طرح فرماتے ہیں کہ لا تخونوا، کیا مانا کہ لا تنقضوها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو نہ توڑو، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرو. وفي رواية وقال في رواية لا تخونوا الله والرسول يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. اور ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ بترک سنت ہی، کہ حضور کی سنت کو چھوڑ دینا، حضور کے طریقے کو چھوڑ دینا، وارتکاب معصیتہ، اور نافرمانی کا ارتکاب کرنا یہ خیانت ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ میرے اور میرے رسول کی اطاعت کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے. تو اب جو بندہ اس میں ادائیگی نہیں کرتا تو گویا کہ وہ خیانت کر رہا. وقال محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عروة بن الزبير في هذه الآية أي لا تظهروا له من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. حضرت عروة بن الزبير اس آیت میں فرماتے تھے کہ لوگوں کے سامنے تم ظاہر کرتے ہو حق کو جس سے وہ راضی ہو جائیں، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہو تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہو. یہ بھی خیانت ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ایسا حق کا اظہار کرنا کہ لوگ سمجھیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، لیکن جب علیحدہ ہوتے ہو اور سر میں ہوتے ہو تو پھر اس بات کی خود مخالفت کرتے ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خیانت ہے. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ هَلَاكٌ لِأَمَانَاتِكُمْ، ایسا کرو گے تو گویا یہ تمہاری امانتوں میں خیانت ہوگی اور تمہاری اپنے نفس سے بھی خیانت ہوگی کہ لوگوں میں کچھ ظاہر کرتے ہو اور آنچ خلوت میں رمندہ کار دیگر میں کنند. اور اسی میں اگر ہم دیکھ لیں کہ آج پورا معاشرہ جو ہے اللہ پاک رحمت فرمائے ماں سوا ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے کہ بندہ ظاہر میں دیکھیں کچھ ہے اور باطن میں دیکھیں کچھ ہے. ظاہر میں جب بات کریں گے چاہے ہم مذہبی لوگ ہوں یا دینی طبقے ہوں الا قلیل، اور دنیاوی معاملات میں لوگ ہیں، ایسے آپ کو چہرے بنا لیتے ہیں لوگ کہ ظاہراً آپ سے ایسی بات کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ ایسا تو کوئی اللہ والا ہے ہی نہیں، لیکن جب ان کو علیحدگی میں موقع ملے گا تو پھر اس کے بالکل الٹ ہو جاتے ہیں.
وقال سدی رحمہ اللہ تعالی اذا خانوا اللہ والرسول وقد خانوا اماناتهم، جب اللہ کے رسول کے حکم کا خلاف کیا تو امانت میں خیانت کی. وقال ایضا كانوا يسمعون من النبي صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث ويفشونه حتى يبلغ المشركين، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے معنی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے بات اور پھر اس کو پھیلاتے. حضور سے جو بات سنی آگے پھر بات شروع کر دی حتیٰ کہ مشرکوں تک بھی حضور کی باتیں پہنچ گئیں. تو یہ بھی خیانت، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا المجالس بالامانات، کہ اگر آپ کسی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی بات سنی ہے تو آپ کے پاس امانت ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو دنیا کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے پھرو، تو یہ بھی خیانت ہے مجالس سے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے پھر پھیلانا. وقال عبد الرحمن بن زید نہاکم ان تخونوا اللہ والرسول کما صنع المنافقون. وہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ خیانت نہ کرو. کیا مانا؟ جیسے منافق کرتے ہیں کہ ظاہر میں آگے تو بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے ملتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے اللہ نے ان کے حال میں دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں کو ملتے ہیں کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے مومن ہیں پکے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں اپنے سرداروں کے ساتھ، اپنے شیاطین کے ساتھ، کہتے ہیں ہم تو بالکل استہزاء کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اب اللہ نے ہماری بیماری بتلا دی کہ یہ ساری منافقت، خیانت، دھوکہ، گناہ، معصیت کیوں کرتا ہے آدمی؟ کہ سب سے بڑی مصیبت مال اور اولاد، یہ سب سے بڑا امتحان ہے اور یہ سب سے بڑا اختبار ہے آدمی کے لیے. کہ بس آدمی اس دوڑ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس گاڑی ہے، کوٹھی ہے، بڑا اونچا رہنا سہنا ہے تو میں بھی پہنچوں، بس اسی پہ پھر اس نے جرائم، رشوت، دھوکہ، چوری، ہر قسم. اسی لیے بعض لوگ اپنی اولادوں کو کہ میری اولاد کا بھی کچھ اسٹیٹس بن جائے، باہر پڑھنے کے لیے بھیج دوں. اب پھر کیسے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو لازمی بات ہے کہ پھر گناہوں کا ارتکاب کرے گا، معصیت کا ارتکاب کرے گا. اب ایک ملازم اس کی تنخواہ جو ہے 15,000 ہو اور ایک بچے کی فیس ہی 10,000 روپے مہینہ ہو تو کہاں سے ادا کرتا ہے وہ جب 3 بچے پڑھ رہے ہو؟ ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ اتنا بھی نہیں بنتی کہ ایک وقت کا کھانا کھلا سکے. ایک آدمی کی تنخواہ جو ہے وہ اتنا بھی نہیں بنتی کہ اچھا مکان کرائے پہ لے کے رہ سکے، لیکن وہ کروڑوں کے محل میں رہتا ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنے اقتدار میں، اپنے اختیار میں، اپنے معاملات میں خیانت کرے. اور اس کی جڑ کیا ہے؟ یا مال یا اولاد. اگر اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے اگر تم سوچو تو سب سے بڑا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تم یہ ظاہری تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے گمراہ ہو رہے ہو. اصل تو چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر فرما دے. فرمایا اولادکم فتنۃ کا معنی اختبار و امتحان منہ لکم، یہ تمہارے لیے امتحان ہے، اختبار ہے. اذا آتاکم والی عالم تشکرون علیہا وتطیعون فیہا وتشتغلون بہا عنہ وتعتاذون بہا منہ. اللہ پاک نے تمہیں اولاد دی، یا اللہ پاک کبھی دیکھو مال نہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی مال دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد نہ دے کے آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کے آزماتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہو کہ نہیں. اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کیا تم زکوٰۃ، صدقات، خیرات، حقوق سارے ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اولاد کے حقوق ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ان کی تربیت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا اللہ دیکھتے ہیں کہ تم اللہ کے احکام کو چھوڑ کے اسی میں لگ جاتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اس لیے فرماتے انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم. وقال تعالی ونبلوکم الشر والخیر فتنہ. وقال تبارک وتعالی یا ایها الذین آمنوا
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتی ہیں، کبھی دکھ سے، کبھی سکھ سے، کبھی خیر دے کے، کبھی شر دے کے، دونوں امتحان ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی بندے کو بھوکا مار دیتے ہیں، یہ بھی امتحان، اور کبھی اتنی دولت آ جاتی ہے کہ دماغ پھٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی امتحان۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، آپ فرماتی ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر۔ حضرت امیر المومنین فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا امتحان، پہلے تو ہمارا امتحان اس طرح لیا کہ ہم پر بھوک ہے، فاقہ ہے، کھانا نہیں، روٹی نہیں، جگہ نہیں، مکان نہیں، مکہ چھوڑا، ہجرت کرنی پڑی، مدینہ منورہ میں آئے اور کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ بھی امتحان تھا، لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا اب اللہ نے امتحان دیا ہے کہ اللہ نے دولت دے دی، آسانیاں کر دی، سارے ملک فتح ہو رہے ہیں، مال غنیمت آ رہے ہیں، بیت المال بھر گئے ہیں، ہر آدمی کو آسودگی حاصل ہو گئی ہے، جس آدمی کو کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا قیمتی رومال جو ہے، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ریشم کی قسم کا رومال تھا، تو اس سے ناک صاف کر رہے تھے اور پھر اس کو دیکھ کے فرما رہے تھے بخن بخن لے ابھی ہو رہا ہے، واہ بھی واہ بھی ہو رہا ہے، آج تو تیری ٹور ہے بھی بڑی، آج تو ماشاءاللہ تو رومالوں سے ناک صاف کرتا ہے۔ وہ دن بھول گئے جب بھوکا سڑک پہ پڑا ہوتا تھا، لوگ پاؤں رکھ کے چلے جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کا علاج ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تو وہ وقت تمہیں بھول گیا، آج تو بھائی بڑے مزے آ گئے، آج تو تم رومال سے ناک صاف کر رہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ بھی امتحان، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر غربت دی ہے یہ بھی امتحان ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے یہ بھی امتحان ہے، لیکن کامیاب وہ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ راضی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب دولت تو سیدنا عثمان کو بھی دی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن اس کی دولت دین بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء، اولیاء اللہ، بڑے بڑے لوگوں کو ایسی دولت دی ہے کہ دنیا تو سوچ ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امتحان میں کامیاب رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ کامیاب ہے۔ اس لیے اگر دولت مل جائے تو تکبر نہ کیا کرو، اور اگر نہ ملے تو پھر نہ شکری نہ کیا کرو کہ ہائے مجھے کیوں نہیں ملی اور اللہ نے مجھے غریب بنا دیا، اور دیکھو جی اس کو تو بڑے پیسے مل گئے اور مجھے نہیں ملتے، اور میرا تو جی قسمت ہی خراب ہو گئی۔ یہ تو یعنی عام طور پہ ہر آدمی کہتے ہیں اور جی بس ہماری جو قسمت ہی خراب، جی جو کام کرو مجھے تو گھاٹا ہی ہوتا ہے، یار میرے تو بس تقدیر خراب، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک تو گھاٹا ہو رہا ہے مال کا، اور دوسرا گھاٹا ایمان کا ہو گیا کہ اللہ کی تقدیر پہ بھی اعتراض ہو گیا۔ اور جناب میں تو جی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوں، بھائی مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو، خدا ہماری بھی نہیں سنتا، بڑوں کی سنتا ہے، نعوذ، اس سے بڑا کفر ہے کوئی دنیا میں؟ اس سے بڑا کفر کوئی دنیا میں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ بھی امیروں کی سنتا ہے اور غریبوں کی خدا نعوذ باللہ نہیں سنتا ہے؟ جب یہ عقیدہ ہو تو پھر اللہ عدل ہو گیا اللہ کا کہ امیروں کی سنے غریبوں کی نہ سنے، تو عدل ہے؟ تو جب نعوذ باللہ اللہ کے عدل کا منکر ہے تو پھر تو کافر ہو گیا، تو مسلمان ہی نہ رہا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جو بھی پیش آئے نا کہو الحمدللہ، بس کہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے نا، اور اسی لیے وہ کسی آدمی کا ایک سرائقی زبان میں شعر ہے تو بڑا اچھی بات نے کہا ہے کہ مہرے سجن ہے دم بدم اور قہرے سجن ہے گاہ گاہ، کہ رحمت تو اس کی ہر وقت ہے، کبھی کبھی تھوڑی سختی بھی آ جاتی ہے، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ اس پہ بھی راضی ہو اور اس پہ بھی راضی، ہر حال میں راضی۔
اب دیکھیں نا کہ ایوب علیہ السلام یا بادشاہ ہیں، تخت پہ بیٹھے ہیں، دنیا سامنے کھڑی ہے، یا وقت آ گیا اولاد ختم، بیوی بچے ختم، اقتدار ختم، ملک ختم، سڑک کے کنارے پہ جھوپڑی میں بیٹھے ہوئے. ذرا یعنی آپ انقلاب پہ غور تو کریں نا کہ ایک اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ نے سب کچھ دیا، بادشاہی ہے، دولت ہے، بچے ہیں، گھر ہے، اور ایک وقت وہ آ گیا میرے اللہ نے جب امتحان لیا کہ سب کچھ ختم. اور اپنے شہر سے بھی کتابوں میں آتا ہے کہ باہر آ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا لی اور اسی میں بیٹھی ایک بیوی ہے بیچاری جو مزدوری کر کے کھانا لے آتی ہے. اب ذرا ٹھنڈے دل سے غور تو کرے نا. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، ہمارا تو پتہ نہیں ایمان بھی ہے یا نہیں ہے، بس دعا کرو اللہ پہلے ہمیں صحیح مسلمان تو بنا دے، اللہ ہمیں صحیح ایمان کی دولت سے تو مالا مال فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تقدیر پر صحیح معنی میں، اسی لیے حضور پاک کی ایک بڑی مبارک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم بانہ لا یصیبنی الا ما کتب. کہ یا اللہ مجھے ایسا ایمان دے دینا جو میرے عین دل کے اندر یباشر قلبی، اور ایسا سچا یقین دے دے کہ مجھے یہ علم ہو جائے، میں جان لوں کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے تیرے حکم سے. والرضا بما قضیت علی، اور اللہ مجھے اپنے ہر فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرما کہ تو نے اگر امیر بنایا ہے تو الحمدللہ، غریب بنایا ہے تو الحمدللہ. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بعض جاہل ہوتے ہیں، بیٹے علماء ہیں، یعنی والدین جاہل ہیں بیچارے بالکل، خالص ان پڑھ، یعنی ان غریبوں کو قاعدہ بھی نہیں آتا، الف با تا ثا بھی نہیں آتا، اور بیٹے عالم بنے. اور بعض عالم ہیں اور بیٹے جاہل ہیں، اولادیں جاہل ہیں. اچھا اسی طرح دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی ان کی شراب میں، زنا میں، فاسق فاجر، اولاد نیک ہے. اب یہ اللہ کا نظام ہے آمنا باللہ، یعنی اس کی ساری زندگی گناہ میں گزر گئی ہے، شراب میں، عورتیں، طوائفیں، بازاریں، گندگی میں، لیکن اولاد صالح. اچھا آدمی اتنا اللہ معاف کرے گندا ہو کہ 24 گھنٹے اس کے گناہ میں گزرتے ہیں، اور بیوی تہجد گزار، شب بیدار. بعض آدمی ماشاءاللہ خود اتنا صالح ہے، اللہ کے دروازے پہ ہے، ہر وقت قرآن ہے، حدیث ہے، اور گھر میں جہنم. اللہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس دعا کیا کریں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم ضعیف لوگ ہیں. خلق الانسان کان الانسان ضعیفا خلق الانسان عجولا. تو ہماری طاقت نہیں، بس اللہ ہمیں صحیح ایمان کی قوت دے دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، جب یہ آسان مذاق تو نہیں ہوتی نا کہ حضرت ایوب علیہ السلام یا بادشاہ وقت ہو یا بیوی مزدوری کر کے کھانا لے آئے، اور جب بالکل انتہا پہ پہنچے نا تو پھر، ورنہ دعائیں تو روز کرتے تھے نا، اللہ سے تو روز مانگتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ پھر اللہ کے نبی نے جب درد دل سے دعا نکلی نا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے فریاد کی کہ میرا اللہ مجھے ایسی تکلیف ہو گئی ہے، اب میری طاقت سے زیادہ تو رحم کرنے والا.
اور دوسری جگہ اللہ پاک نے پھر حکم فرمایا کہ جب اللہ پاک نے پھر حالات کو بدلنا چاہا تو فرمایا اور خود برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. اللہ نے فرمایا کہ ایوب آج پھر ہماری قدرت کے نظارے بھی دے گا. تمہیں حکیموں کے پاس تھوڑا بھیجیں گے کہ اسپتال میں بھیجو، ٹیکے لگواؤ، انجیکشن لگواؤ. نہیں، یہاں پاؤں مارو اپنا، بس یہاں بیٹھے ہو نا، یہی تمہارا علاج کرتے ہیں. اور یہی پاؤں مار دو، اور جو چشمہ نکلے غسل بھی کر لو، نہا بھی لو، پانی پی بھی لو، اندر باہر کی ساری بیماریاں ختم. پھر جب رب راضی ہوتا ہے نا تو علاج وہی گھر میں، وہی جھوپڑی میں علاج ہو گیا نا، کہ بس پاؤں مارو چشمہ نکلا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، پانی پیا، بیوی گئی باہر، واپس آئی، دیکھا کہ اندر تو بڑا خوبصورت ایک جوان بیٹھا ہے. تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی ڈر کے مارے کہ حضرت ایوب تو بیمار تھے، پڑے رہتے تھے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. تو بی بی صاحبہ نے پوچھا ہے تو روایات اسرائیلی اللہ عالم لا نصدق ولا نکذب، چونکہ قرآن ایسی تفاصیل میں نہیں جاتا، وہ تو اصولی بات فرماتا ہے نا اللہ کا کلام. تو جب انہوں نے پوچھا کہ یہاں میرا ایک مریض تھا، انہوں نے کہا کہ اندر آ جاؤ، میں ہی تو ایوب ہوں. حیران کیا ہو، نے کہا بس رب جب راضی ہو، اگر وہ نہیں تو یہ بھی نہیں. اور پھر صرف یہ نہیں فرمایا بابا ہبنا لہو اہلہ ومثلہ معہ، یہ نہیں کہ صرف ہم نے جو کچھ لیا تھا وہ دیا تھا، اس کے ساتھ اور اسی جیسا زیادہ دے دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبلوکم بالشر والخیر، اللہ پاک امتحان ہوتا ہے. اگر دکھ بھی آ جائے تو کہو الحمدللہ علی کل حال، اور اگر اللہ سکھ دے تو پھر شکر میں بڑھ جاؤ، اور دکھ دے تو صبر کر کے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، استغفار کرو، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، تو انشاءاللہ پھر ہی کامیابی حاصل ہوگی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے امتحان ہیں، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی دے کر کبھی لے کر. اس لیے فرماتی ہیں کہ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے، تمہیں اولاد، تمہارے مال، یہ نہیں کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں کہ ہر وقت مال 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 میں لگے ہوئے ہو، ہر وقت اپنی اولاد کی فرمائشوں میں لگے ہوئے، کوٹھی بن رہی ہے، گاڑی لے آؤ، کار لے آؤ، فلاں لے آؤ، باہر لے جاؤ، سیر کراؤ، فلاں، اسی میں پڑے ہوئے ہو، نہ خدا یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ نماز یاد ہے. اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو پھر گھاٹے والے میں ہو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جملہ اسمیہ کہ جو دوام استمرار پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو بس وہی ہیں گھاٹے والے، اصل گھاٹے والے وہ ہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اللہ نے فرمایا ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے، اولادوں میں سے تمہارے دشمن، جو اللہ کے راستے سے روکے اس سے بڑا دشمن کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اب دیکھو نا، بیوی کہتی ہے کہ جناب یہ ہے، فلاں افسر ہے، اس کے گھر میں دولت ہے، پیسہ ہے، تم کیسے بھوکے ہو؟ تو اب بیوی رشوت پہ مجبور کر رہی ہے، بیوی گناہوں پہ تیار کر رہی ہے، بیوی فیشن اور میک اپ اور ہوٹل اور پب اور کلب میں بھاگ رہی ہے، اولادیں جو ہیں وہ آدمی کو گمراہ کر رہی ہے. اس سے بڑا دشمن کون ہوگا؟ فرمایا خبردار بچو. ان اللہ عنده اجر عظیم ای ثوابه وعطاؤه وجناته خیر لکم من الاموال والاولاد فانه قد یوجد منهم عدو واکثرهم لا یغنی عنک شیئا واللہ سبحانہ هو المتصرف والمالک للدنیا والآخرہ ولدیہ الثواب الجزیل یوم القیامہ. اب مفسر فرماتی ہیں
کہ تم اس مال دولت کے چکر میں آ کے خدا کو نہ بھولو، اصل اجر ثواب تو اللہ کے پاس ہے، عطا جنات سب تمہارے مال اولاد سے وہ آخرت کی جنتیں بہتر ہیں، کیونکہ تمہاری اولادوں میں سے بعض جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں، تمہاری بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، اور یہ بلکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تیرا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی بھلا بھی نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ سبحانہ، اصل تو اسی کی ذات پاک ہے، هو المتصرف والمالک، وہی ساری کائنات کا مالک ہے، وہی ساری کائنات میں متصرف ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہے دنیا آخرت میں، اسی کے پاس جمع ثواب ہے بڑا قیامت والے دن۔ وفی العصر یقول اللہ تعالی یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء وإن فتک فات کل شیء وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اور ایک اثر میں آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو میری تلاش کر تو مجھے پا لے گا۔ اللہ کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ذکر کرو، اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور اگر تو نے اللہ کو پا لیا، تمہیں اللہ کی رضا، اللہ کی ذات مل گئی، تو پھر تم کو تو سب کچھ مل گیا، اور پھر تمہیں کیا چاہیے؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا کہ جو صحیح معنی میں اہل اللہ ہیں، جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہیں، جب ان کو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، پھر دنیا کے تعلق کی کیا حیثیت؟ دنیا کی کیا حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ بھی دروازے پہ کھڑے ہوں تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور اگر تم سے یہ نعمت کھل چھن گئی تو سمجھو سب کچھ چھن گیا۔ اگر تمہیں اللہ کی ذات نہ ملے، اللہ کی رضا نہ ملے، تو سمجھو کچھ نہ ملا۔ وَأَنَا أَحَبُّ إِلَيْكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور تمہیں اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس لیے مفسرین علماء فرماتی ہیں کہ دل میں اللہ کی عظمت بھی سب سے زیادہ ہو اور اللہ کی محبت بھی سب سے زیادہ ہو، تب ہی عبادت ہوگی۔ کہ عظمت ہوگی تو جھکو گے نا، محبت ہوگی تو تعمیل کرو گے۔ اس لیے عظمت بھی سب سے زیادہ دل میں اگر ہو تو اللہ کی ہو، اور محبت بھی ہو تو اللہ کی۔ یہ جو دنیا میں ہوتی ہے نا بیوی سے، بچے سے، یہ تو ایک طبیعی امر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ نے بندے کو عقل دیا ہے، فہم دی ہے، اختیار دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے آقا کا ارشاد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا اس وقت تک تو آدمی تو مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ساری کائنات سے، والدین سے، اولاد سے، ساری مخلوق سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو، تب ایمان کامل ہوگا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو اب ہم ذرا اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، دلوں کو ٹٹول کے دیکھ لیں کہ کیا ہمیں بھی حضور کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تھوڑا سا تفکر کر لیں، یعنی آپ خود سوچیں، میں اپنا حال دیکھوں، اور آپ اپنے اپنے گریبان میں سوچیں کہ لا یؤمن، حضور نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، یعنی ایمان مومن ہی نہیں ہے جب تک کہ سب سے محبوب کون ہو۔ تو اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ لیں کہ کیا باقی ہم مومن ہیں؟ حضور ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ دیکھ لیں آپ۔ بیوی کہتی ہے کہ داڑھی منڈاؤ، حضور کہتی ہیں رکھو، ہم کس کے حکم پہ چل رہے ہیں؟ تو محبوب کون ہے؟ حضور فرماتی ہیں 5 وقت نماز پڑھو، گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں بس اب آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، سو جاؤ اور دروازہ بند کر دیں، بھائی بس اب اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ دیکھیں کہ ہمیں کون محبوب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس جو ہے شریعت کا یہ ہے کہ آدمی ریشم سے، سونے سے بچے،
اور اس کا لباس جو ہے نہ تنگ ہو کے بے اوریانی کا باعث بنے اور نہ اتنا باریک ہو کہ بدن نظر آئے. یہ چیزیں احکام یعنی کہ صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد کا نظر آئے تو جائز ہے. بھائی جیسے عورت کا بدن دیکھنا حرام ہے، مرد کا بدن دیکھنا بھی حرام. تو اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ کا رسول تو یہ چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. ہم نے کبھی فکر کیا ہے کہ یہ جو گوشت آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کس نے ذبح کیا ہے، یہ جانور کا ہے، بلے کا ہے، کس بلا کا؟ ہم نے کبھی دیکھا؟ ہم نے کہا سستا ملتا ہے کھاؤ. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جی بسم اللہ پڑھ. وہ اللہ کے بندے حدیث رسول کو سمجھا کریں. حالات ہیں، تم سفر میں ہو، وہاں کوئی ایسی چیز اور کھانے کو ملا نہیں ہے اور ایک گوشت تسلی کے لیے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، اللہ خیر کریں گے. لیکن جس کا 100% پتہ ہو کہ یہ حرام ہے اس پر بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. یہ کون سی حدیث مبارک میں ہے؟ یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ نہ ایک آدمی چلو کتا ذبح کر لے تو کیا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو گے؟ کیوں؟ بسم اللہ پڑھو کھا لو. اللہ کے بندے حدیث پاک پر اللہ سے دعا کرو اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے. نہ کسی سے ڈر ہے اللہ کے سوا اور نہ کسی کی خوشامد ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ اور اس کے بعد سنت رسول. جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو پھر اور کس بات کی ضرورت ہے؟ باقی جو ائمہ کرام ہیں وہ تو اسی فرمان کو سمجھانے والے ہیں. یہ بات نہیں کہ ان کا اپنا فرمان نبی کے فرمان کے مقابلے پر ہے. وہ اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. اب دیکھو نا، تم جیسے یوں سمجھ لو ایک چھوٹی سی مثال کہ تمہیں اللہ پیسے دیتا ہے، تم 10 تولے 20 تولے سونا لے کے گھر میں رکھ لیتے ہو. سونا تو ہے. عام طور پر لوگ وہ لے کے وہ مل جاتی ہے نا 10 تولے کی یا بنا پٹی سی یا اس کا تھوڑا سا جو بھی اس کو کہتے ہیں سفیقہ ہے کیا کہتے ہیں عربی میں. بہرحال آپ نے 20 تولے 30 تولے 10 تولے 5 تولے جو اللہ نے آپ کو دیا آپ نے لے کے رکھ لیا. اب آپ کے گھر میں سونا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کو پہنو کیسے؟ یعنی آپ نے اس کو اگر شادی پہ جانا ہے تو کیا آپ تو اپنی بیوی سے کہو گے کہ اس کو جیب میں رکھ لو. وہاں جب شادی والے آئے تو کہو میرے پاس بھی سونا ہے میرے پاس بھی سونا ہے. اسی طرح کرو گے. یا یہ سونا لے جاؤ گے سنار کے دکان پہ کہ جی مہربانی کرو یہ ہار بنا دو، میری بیوی کے لیے انگوٹھی بنا دو. اب وہ اس کو ڈھالے گا، بنائے گا، سنوارے گا، اس کی ایک شکل دے گا، اب وہ زینت بنے گا. یہی کام ہے ائمہ کرام کا کہ ائمہ محدثین میرے مدنی کے فرمان جمع کر دیں گے اور ائمہ فقہا اس سمندر میں غوطے لگا کے موتی نکال کے حضور کا فرمان تیرے گلے میں زینت بنا دیں. بات کو سمجھا تھا. اصل تو وہی سونا ہے. سونا تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اصل وہی چیز ہے، سونا وہی رہے گا. لیکن اب اس کو بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے چھوٹی بچی ہے تو اس قسم کا ڈیزائن ہے، بڑی بچی ہے تو اس قسم کا ڈیزائن ہے، شادی شدہ عورت ہے تو اس کا الگ ڈیزائن ہے. اور جناب یہ ہے کہ ہر ملک کے رواج اور حالات الگ ہیں. اصل سونا تو قرآن و حدیث ہے، حکم اللہ کا اللہ کے رسول کا ہے. اب محدثین نے کیا کیا کہ سارے فرمان جمع کر سارے فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر دیا اور اتنا بڑا ہمارے لیے اس سونے کا اور ڈائمنڈ کا اور ہیرے کا ذخیرہ جمع کر دیا کہ جس کا ہم
کوئی بدل بھی نہیں ڈھونڈ سکتے اور ائمہ محدثین کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے کہ انہوں نے ایک ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کیا، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، انہوں نے پھر ایک ایک لفظ کی تحقیق کی کہ یہ واقعی حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں۔ یہ کام تھا محدثین۔ اب انہوں نے جناب سارا سونا اکٹھا کر کے رکھ دیا، اب آ گیا فقہا کا کام۔ انہوں نے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے مسائل نکالے، استنباط کیا، فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکھار دیا، سنوار دیا، بنا دیا، اور کہیں جناب نماز کے مسائل کا ہار بنا کے تیرے گلے میں ڈال دیا، کہیں زکوٰۃ کے مسئلے اکٹھے کر کے نکھار کے تیرے گلے میں ڈال دیے۔ اسی سے تو وہ تقلید اور قلادہ بنانا کہ گلے میں ہار۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سب کا احترام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں جب تک زندہ ہیں حضور کی محبت دے اور حضور کی سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور جب موت کی گھڑی آئے تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ اصل اگلا جہان ہے۔ اگر یہ پہلی منزل خاتمے والی اچھی ہو گئی نا تو شکر کرو، انشاءاللہ پھر آگے بھی خیر ہے۔ پہلے ذرا ایک دفعہ اچھی سگنل مل جائے نا جی کہ بھائی خیر ہے جی، کلمہ آ گیا، بس پھر سمجھو پھر انشاءاللہ آگے بھی خیر ہے اللہ کی رحمت سے۔ اسی طرح فرماتی ہیں وفی الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقي في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں میرے آقا نے حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ثلاثن، تین چیزیں ہیں، من کن فیہ، جس بندے میں یہ تین چیزیں پائی جائیں اس کو ایمان کی لذت حلاوت نصیب ہوگی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رسول ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ کے رسول کے سوا کوئی اس کو محبوب نہیں ہے، کہ جب اللہ کے رسول کی بات ہے تو بات ختم، بس احب الیہ مما سواہما، کہ سب کو چھوڑ سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ومن کان یحب المرء لا يحبه الا للہ، اور میرے آقا نے فرمایا جو بندہ کسی سے تعلق رکھے، محبت رکھے، وہ بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کے سوا نہ ہو۔ اسی طرح جیسے کہ دوسری حدیث محبت میں بھی آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ، کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ من اعطا للہ ومنع للہ، جو کسی کو دے تو وہ بھی اللہ کے احکام کے مطابق اور روکے تو اللہ کے احکام کے مطابق، فقد استکمل الایمان، پھر اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اب فرمایا کہ لا يحب المرء من کان يحب المرء لا يحبه الا للہ۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں، ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ یار بڑا آدمی ہے، کچھ نہ کچھ مدد کر دے گا نا۔ ہم اللہ کے لیے تھوڑی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے محبت ہو تو پھر یہ دنیا تو کچھ نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا حضور نے کہ اگر آدمی کو آگ میں ڈال دیا جائے یہ تو قبول کر لے، لیکن کفر کی طرف لوٹ جانے کو قبول نہ کرے۔ وہ کہیں گے مجھے اگر کوئی آگ میں ڈالنے نا یہ تو مجھے قبول ہے، لیکن میں ایمان کو چھوڑ دوں، اسلام کو چھوڑ دوں، خدا رسول کو چھوڑ کے کافر بن جاؤں، نعوذ باللہ،
یہ بات جو ہے اس کو گوارا نہ ہو، تو فرمایا کہ جب یہ تین چیزیں دل میں پیدا ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ایمان کی لذت نصیب فرماتی ہیں۔ اور اسی طرح حدیث آتا ہے، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بل حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدم علی الاولاد والاموال والنفوس، بلکہ کہتا ہے کہ حضور کی محبت جو ہے انسان کے لیے اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، یعنی اولاد چھوڑنی پڑے، مال چھوڑنا پڑے، جان دینی پڑے، دے دے، لیکن حضور کی محبت سب سے زیادہ حضور کی محبت۔ کما ثبت فی الصحیح انہ قال، جیسے کہ صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی جان سے، اپنے اہل سے، اپنے مال سے اور ساری دنیا کی مخلوق سے زیادہ پیارا نہ ہوں، جب تک مجھے وہ زیادہ محبوب نہ سمجھے اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ اور یہی قرآن میں بھی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا فلا، خبردار، وربک، تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ، یعنی اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے کہ تیرے فیصلے کے بعد ان کو اعتراض ہو۔ اللہ اکبر، آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنی لڑکیوں کو جائیداد دیتے ہیں، حضور کا فیصلہ کسی کو قبول ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ خیال ہے کہ بھئی میری بیوی کا یہ حق ہے، حق المہر ہے، یا مرنے کے بعد 8واں حصہ ہے یا 4تھا حصہ ہے، میں انتظام کروں کہ ایسا نہ ہو کہ میری موت کے بعد میری بیوی کو کوئی کچھ نہ دے، کوئی فکر نہیں، کیا مر گیا چلا گیا دیا۔ کسی کو احساس ہے کہ اچھا بھی جوان بیٹی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، شادی کریں، نہیں جی اب کیا کریں، چھوڑو جی، برادری عیب لگائے۔ بھئی حضور کی سنت ہے شادی کرنا، اور حضور نے سب سے پہلی شادی بھی بیوہ سے فرمائی۔ تو پتہ نہیں کہاں ہے ایمان، مجھے تو اچھا جو سب سے زیادہ محبت کے دعوے دار ہیں، عاشق بنتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بدعتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، جو سب سے بڑے یعنی بالکل جن کا دعویٰ ہے کہ بس ہم ہی عاشق ہیں حضور کے، ان کے اعمال میں، افعال میں، عبادات میں سب سے بڑی بدعتیں بھری ہوئی ہیں۔ ان بیچاروں کو اشتہار دے کے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا اجتماع سنتوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ بھئی جب ہوگا تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیشہ ڈھنڈورا وہی دیتا ہے جس کے پاس وہ مال نہ ہو، اگر ہو تو کہنے کی بلا ضرورت ہے؟ بھئی جب لوگ دیکھیں گے تمہارا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، بات ختم ہوگی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب تم کہہ رہے ہو تو مانا ہے کہ تمہیں بھی کوئی شبہ ہے کہ ہمارے کام سنت کے مطابق نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح معلوم۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضور کے زمانے میں واقعہ پیش آیا کہ ایک منافق ہے اور ایک کافر ہے، ان دونوں کا جھگڑا ہے۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا، اور سننے کے بعد آپ نے کافر کے حق میں فیصلہ کر دیا، حق اس کا تھا۔ کیوں؟ عدالت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے، جج کا کام ہے فیصلہ کرے جو حق ہے۔
حضور نے جب حق کا فیصلہ فرما دیا، باہر نکلے تو منافق کو تو تکلیف ہوئی کہ فیصلہ تو میرے خلاف ہو گیا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا نا کہ میں تو ظاہر میں مسلمان ہوں اور یہ ہے کافر، تو اللہ کا نبی تو مسلمان کی رعایت کریں گے نا۔ اس کو یہ پتا تھوڑا تھا کہ اللہ کے نبی تو عدل فرمائیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ اب ایک اور حل ہے، تو کہنے لگا بھی بات سنو، حضور پاک نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، لیکن حضور کے پاس بہت کام ہے، مصروفیات ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ایک دفعہ دوبارہ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دربار میں جا کے فیصلے کے لیے دوبارہ عرض کر دیں۔ اصل میں اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی طبیعت میں جلال ہے اور وہ کفر کو برداشت نہیں کر سکتے، تو جب کافر اور مسلمان کا آمنا سامنا ہوگا تو لازمی بات ہے کہ میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے کہ ایک طرف کافر ہے اور ایک طرف مسلمان ہے، حالانکہ وہ مسلمان خود منافق تھا، ظاہر میں اسلام ہے اور اندر میں کفر ہے۔ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے عرض کیا، اس کافر نے کہا کہ یا امیر المومنین، اس وقت آپ امیر المومنین تو نہیں تھے، ابھی حضور کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا حضور ہمارا جھگڑا تھا، ہم اپنا فیصلہ لے گئے حضور کی خدمت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ آپ کا مسلمان راضی نہیں ہوتا، کہتا ہے کہ دوبارہ حضرت عمر سے فیصلہ کراؤ۔ آپ نے پوچھا بھی ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بات تو اسی طرح ہے کہ حضور نے تو فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے حضور مصروف بیٹھے ہوں اور ذرا میری بات توجہ سے نہ سنی ہو، تو آپ ذرا مہربانی کر کے ایک دفعہ ہمارا بات سن لیں۔ حضرت یہ بڑا کافر ہے، یہ تو اسلام کا ہی دشمن ہے، یہ تو نبی کا بھی دشمن ہے اور میں تو مسلمان ہوں۔ ٹھہر، حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، واپس آئے، ہاتھ میں تلوار تھی، ماری اور گردن اڑا، دفع ہو جاؤ، جاؤ فلاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات کی تو وہ تو جناب شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، مسلمان کو قتل کر دی، چونکہ ظاہر میں تو مسلمان تھا نا بدبخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضور حضرت عمر نے بلا وجہ ایک آدمی فیصلے کے لیے کیا تلوار ماری، گردن اڑا دی، یہ کیا فیصلہ ہے؟ بھئی چلو اس کے حق میں فیصلہ نہ کرتے نا، بھئی اس کو جھوٹا قرار دے دیتے، آپ کے فیصلے کو نافذ فرما دیتے، لیکن اس نے تو بالکل فیصلہ یہ کیا کہ خلاص جان جھوٹے بندہ ہی نہ رہے دنیا میں، نہ سر ہوگا نہ درد ہوگا، دوائی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ حضور پاک نے بلایا، حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بالکل یا رسول اللہ، میں نے تلوار ماری ہے، میں نے مارا ہے بندہ، اور میرے ایمان کا یہ فیصلہ ہے کہ جو میرے مدنی محمد مدنی کے فیصلے کو قبول نہ کرے اور دوسرے کے پاس آئے پھر عمر کی تلوار فیصلہ کرے، میری گردن حاضر ہے، مجھے قصاص میں قتل کر دیں، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہے کہ نبی کا فیصلہ مجھے قبول نہیں۔ حضور بیٹھے انہوں نے کہا قتل تو تم نے کہا دیکھو مار دیا، اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ محمد مدنی عمر سچا ہے، جو تیرا فیصلہ نہ مانے پھر کون سا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان بھی کہلائے اور تیرے فیصلے کا منکر ہے، اس سے بڑا مرتد کون ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا ہے، احادیث مبارک میں بھی آیا ہے کہ ایمان تب کامل ہوگا جب ساری کائنات سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ حضور ہمیں بہت پیارے ہیں، حضور پر ہماری جان قربان، جان نثار، مدنی والے پہ قربان اور داڑھی پہ اس طرح، یہ کون سی محبت ہے یار؟ کس کے ساتھ ڈرامہ کرتے ہو؟ نبی کے ساتھ، خدا کے ساتھ؟ کس کو دھوکہ دیتے ہو کہ بڑا جھوم جھوم کے کھڑا ہے، صلاۃ سلام پڑھ رہا ہے، اس طرح تازہ پھروا کے ہے، تازہ کلین شیو، بالکل ٹائی لگا کے کہ کوئی بال نظر نہ آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحمت کرے۔ یہ کم از کم اتنا کیا کرو خدا کے لیے کہ اگر حضور کے حکم پہ نہیں چل سکتے ہو تو پھر اتنی گستاخی تو نہ ہو کہ آدمی اتنا جرت کر کے
اور حضور کی سنت کا خلاف کر کے اور پھر دعویٰ بھی کرے کہ میں عاشق ہوں. آج نہیں پڑھے گا اور بھئی کیا جی بادشاہ رحمت للعالمین کے عاشق ہیں، حضور چھڑا لیں گے. حضور نے فرمایا ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. کافر کو چھڑائیں گے حضور؟ نہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ کافروں کے لیے بھی حضور سفارش فرمائیں گے قیامت میں؟ شفاعت مسلمان کے لیے ہوگی کافر کے لیے؟ تو جب حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تحقیق وہ کافر ہو گیا. اور اسی پر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اور بہت بڑے بڑے ائمہ اور فحول العلماء کا فتویٰ ہے کہ وہ بندہ کافر ہو گیا. ابھی کہتا ہے کہ نہیں جناب بھائی ہمیں تو صحیح کملی والے سے بڑی محبت ماشاء. نماز جی کبھی کبھی تو پڑھ لیتا ہوں. تمہاری بیوی پڑھتی ہے؟ اس نے کہا جی اس کو تو نہیں آتی، کیونکہ مجھے بھی پوری نہیں آتی تو اس کو کیا آئے گی. بھئی تمہارے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بچے بادشاہ بچے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوں گے کہیں سمجھ جائیں گے. وہ تم نے 70 سال تک نہیں پڑھی تو وہ کب سمجھ جائیں گے؟ ویسے ہو جی حضور کے ہم عاشق ہیں. یہ پتہ نہیں کیسا عاشق ہے یہ عاشق ہم نے عجیب، میرے خیال میں یہ چوری کھانے والے عاشق ہیں، خون دینے والے عاشق نہیں. وہ ایک قصہ بنا ہوا ہے نا جھوٹا سچا کہ بھئی کوئی ایک اپنے مزار پہ بیٹھے رہتے تھے کچھ لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ لیلا بھیجتی تھی حلوہ چوری شوری، تو وہ جناب دوڑ کے آ جاتے کہ جی ہم تو عاشق ہیں مجنوں ہیں لیلا کے. ایک دن اس نے نکرانی سے کہا کہ ایک پیالہ لے جاؤ اور جتنے میرے عاشق بیٹھے ہیں نا ان کو کہو تھوڑا تھوڑا خون نکال کے دیں. وہ جس کے پاس جائے انہوں نے کہا میں تھوڑا ہوں وہ ہوگا. تو چوری کھانے والے مجنوں بہت ہوتے ہیں، خون دینے والا کوئی ہوتا ہے. ایسے جھوٹے عاشق کہلانے والے تو بہت ہیں، لیکن اصل عاشق وہ ہے جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی کا ہر لمحہ میرے مدنی کے حکم پہ چلتا ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بھی قطرہ نصیب کر دے. ان کا جو ہسپتال میں درس ہوتا ہے ہاں جی وہ منگل کی رات میں ہوتا ہے. ان کی کیسٹ بتنی ویڈیو. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو، میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میرا کسی کیسٹ سے کوئی تعلق نہیں. ایک بات یاد رکھو، ویڈیو ہو آڈیو ہو حرم کی ہو ہسپتال کی ہو باہر کی ہو کسی دوسرے ملک کی ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے لیے ان کیسٹوں سے ایک دھیلا بھی حرام ہے. ایک بات یاد رکھ رہے، میں نے کبھی یعنی آج تک تو نہیں لیا، کل کا اللہ کو پتا ہے. تو اس لیے مجھے یہ بھی پتا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں آ گیا ہے، کوئی بیچتا ہے، کوئی بناتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے. میرے پاس وہ آئے کہ جی ہم 10 ٹیپ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی کر لو. جی آپ اپنی رائلٹی لیں گے؟ میں نے کہا جی میں کچھ نہیں لوں گا. اور جی آپ بالکل کوئی چیز میں بالکل کچھ نہیں. تو پھر ہم تو بیچیں گے، تمہاری مرضی بیچو نہ بیچو، یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام تو نہیں ہے. اور روکتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ کسی طرح اللہ کے دین کی بات آگے جا رہی ہے تو جائے، کہ کسی نہ کسی شکل میں اللہ کا دین اگر کہیں پہنچ جائے، کیسٹ کے ذریعے پہنچ جائے، کسی ذریعے پہنچ جائے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ کسی کو ہدایت دے دے اور اس کے بدلے میں اللہ میرے لیے راستہ جنت کا آسان فرما دے. اس لیے منع میں نہیں کرتا. ورنہ مجھے اگلے دن میرا اپنا ایک دوست ہے مجھے ملا، حرم سے جا رہا تھا صبح کو، وہ کہتا ہے جی میں غریب آدمی ہوں، میں نے کیسٹ لینے ہیں، آپ مہربانی کر کے ذرا ہمیں تو رعایت کر دیں. میں کو بیچتا ہوں کہ تمہیں رعایت کر دوں. اللہ کی بات میرا الحمدللہ کسی معاملے میں انشاءاللہ اس وقت تک آج تک، کل کا مجھے نہیں پتا ہے انسان بدلتے کو دیر لگتی ہے، آج تک الحمدللہ کہیں کسی جگہ کے لوگ بناتے ہیں بیچتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے. منع میں نہیں کرتا کہ دین کی بات ہے جہاں تک جا سکتی ہے جانی چاہیے. 7 گنا حضرت 20 دفعہ تو میں کہہ چکا ہوں، وہ کیسٹ گن لیں. اب روز جو آپ پوچھتے رہے ہیں جی مجھے بتائیں وہ 7 گنا کون سے ہیں، وہ 7 گنا کون سے، 10 دفعہ تو میں بتا چکا ہوں.
الشرک، سب سے پہلا گناہ شرک ہے، اس کے بعد جادو ہے، اس کے بعد سود کا کھانا ہے، اس کے بعد قتل ہے، مال یتیم کا کھانا ہے، کسی پاک باز عورت پہ ناجائز زنا کی تہمت لگانا ہے، اور میدان جنگ سے بھاگنا ہے۔ اب مہربانی کریں نا، ایک دفعہ آپ نے پوچھا ہے، 2 دفعہ آپ نے پوچھا ہے، 3 دفعہ آپ نے پوچھا ہے، پھر عقل کر۔ میں مینا میں رہتا ہوں، وہاں مسجد نہیں ہے، لیکن میں جہاں رہتا ہوں وہاں اذان دیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے بھی اللہ 1 لاکھ کا ثواب دیں گے انشاءاللہ۔ مینا بھی مکے میں ہے، حرم میں ہے، مسجد الحرام میں ہے، انشاءاللہ اللہ پاک دیں گے۔ جو ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھیں یا 4 رکعت، تو اس میں احادیث مبارک کی روشنی میں رات کی جو سنتیں ہیں وہ 4 پڑھیں تو افضل ہے، اور دن میں اگر پڑھنی ہے تو 2 پڑھیں تو افضل ہے، ورنہ 4 رکعت بھی ملا کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ جب 4 رکعت کے فرض ہو جاتے ہیں، سنتیں کیوں نہیں ہو جاتی؟ ولی اللہ کو اللہ نے معجزات سے نوازا ہے، معجزات ولی اللہ کے نہیں ہوتے، معجزات صرف اللہ کے انبیاء کے ہاتھ پہ جو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوں، امر خالق کے عادت۔ اگر اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے، وہ معجزہ نہیں کہلاتی۔ بڑی امام جو ہیں کہتے ہیں وہ پھانسی والوں کو چھڑا لیتے تھے، اللہ کو پتا؟ مجھے تو پتا ہے نہیں نا، میں نے دیکھا ہے، میں نے تو یہی سنا ہے کہ جگہ کا نام بری ہے۔ اب یہ تم نے بنا لیا ہے کہ پھانسی والوں کو اتار لیتے تھے۔ تو اب کا ثواب آپ نے بتایا تھا، میں بھول گیا، ماشاءاللہ آپ بھولتے رہے تو آخر میرا کیا گناہ ہے، مجھے کتنی دفعہ سزا دو گے؟ بھائی احادیث میں آتا ہے کہ اگر ولد اسماعیل میں سے کوئی عبد ہو، غلام ہو، خریدا جائے اور آزاد کر دیا جائے، کتنا پیسہ لگے گا؟ پہلے ولد اسماعیل سے غلام ملے گا کہاں میں؟ تو اتنا خیرات کرنے کے برابر اللہ ثواب دیتے ہیں۔ 8 کی رات 9 کی رات کو عرفات چلے گئے، 9 کا دن عرفات میں گزارا، واپسی پہ ہم مزدلفہ کے لیے آ رہے تھے کہ راستے میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حاجی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے بھی وہی نماز پڑھ لی، حالانکہ وہ مزدلفہ نہیں تھا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ مزدلفہ میں نماز اگر آپ نے نہیں پڑھا تو لیکن مزدلفہ میں پھر پہنچ گئے، رات گزاری یا نہیں گزاری، یا رات آپ کی چلنے میں گزر گئی، پھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں تھی کہ اگر میں کسی کو کوئی صحیح بات بتاؤں تو کافر ہو جاؤں گا، یہ کوئی قسم ہے؟ ایسی کوئی قسم نہیں ہوتی اللہ کے بندے۔ والا قتل ہونے والا، یعنی قتل کرنے والا قتل ہونے والا، مقصد ہے دونوں ایک دوسرے کے قتل پہ آماد، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، تو پھر لازمی بات ہے کہ دونوں مجرم ہیں نا، اس پہ موقع لگ گیا تو اس نے مار دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے۔ رمضان المبارک میں جو صلاۃ قیام ہے وہی تہجد ہے، اور صلاۃ القیام کی حدیث میں موجود ہے۔ پتہ نہیں عملی تاثیرہ مکہ شریف آتا ہوں، کہاں سے آتا ہوں کوئی پتہ بھی نہیں، میں کیا کروں۔ بہرحال اگر آپ کام کے لیے آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، احرام نہیں باندھتے کوئی حرج نہیں۔ کپڑا لٹکانا جو ہے اس کو کہتے ہیں صدل۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا مرنے والے کے عمل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی اب وہ عمل کرے ثواب ملے نا، کیوں وہ تو دنیا میں تھا نا، کرتا تو ثواب ملے گا نا، اب تو وہ عالم برزخ ہے۔ اجوا کھجور کے بارے میں حدیث مبارک میں ہے کہ اگر آدمی 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے تو اس دن اس پہ سحر، جادو اور زہر اثر نہیں کرتا۔ باندھنا جو ہے حضور پاک کی سنت ہے، باندھو، الحمدللہ کہ حضور پاک نے ہمیشہ امامہ باندھا ہے۔ آپ ٹوپی مبارک کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ نے بغیر پگڑی کے صرف ٹوپی مبارک بھی پہنی ہے۔ تو اگر اللہ توفیق دے بڑی اچھی بات ہے، بالکل اقرب ہوگا کہ لباس بھی اسی طرح ہو جیسا محبوب کا ہے۔
مجید میں فرشتوں کے لیے ملائکہ کے علاوہ کوئی لفظ آیا ہے؟ مجھے تو نہیں ملا۔ یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ کے وہ قاصد ہیں رسولن۔ اسی طرح روح کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے سورۃ القدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا۔ تو یہاں روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، تو لفظ ملائکہ بھی آ گیا، لفظ روح بھی آ گیا۔ ہم نے جو لوگ اپنے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ مبارک میں جا کے صلاۃ سلام پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ملک میں ہوں تو کیسے پڑھیں؟ اپنے ملک میں درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، تو اس میں بھی درود بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے۔ اگر جادو کسی مسلمان سے ہو جائے توبہ کرے، کیونکہ جادو جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ ایک روایت مبارک میں تو یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ جادو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے تو توبہ کرے، استغفار کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ توبہ منظور ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آ کر پیچھے فرض کی نیت کر لے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی المفترض خلف المتنفل، اگر نماز پڑھ لے تاکہ اس کی جماعت ہو جائے، وہ جماعت کے ثواب سے بیچارہ محروم نہ ہو جائے، تو ان کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں 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 کہ نہیں